پھر اس کے بعد ورس نمبر 87 آ رہی ہے، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پے در پہ بھیجے ہم نے اس کے بعد کئی رسول، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور قوت دی ہم نے اسے روح القدس کے ساتھ۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس طرح کی آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں جب آپ کو ہیلپ چاہیے، کیونکہ یہاں پہ قرآن میں ذکر آ رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہم ایدنا بروح القدس، کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میری مدد فرما، ٹھیک ہے۔ اور جب اسپیشلی آپ کو لگے کہ بہت سٹریس ہے آپ کی لائف میں، اور بہت کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور مطلب آپ سے مینج نہیں ہو پا رہا، آپ کا دل پھٹ جائے گا، تو ایسے موقع پہ اس طرح کی دعائیں کیا کریں۔ کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے نفس تمہارے، تکبر کیا تم نے، تو ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیں یہ نفس کے مسئلے بہت مشکل مسئلے ہوتے ہیں، تو نفس کو ہم نے کسی بھی غلط چیز کے ساتھ فیڈ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ نے نفس کو غلط چیز کے ساتھ فیڈ کرنا شروع کر دیا پھر آپ کافی مشکلات میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے نفس کی وجہ سے کیا تھا، یا وہ جھٹلا رہے تھے یا وہ قتل کر رہے تھے۔ ورس نمبر 88 امپورٹنٹ ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا دل ہمارے غلاف میں ہیں، ویل پروٹیکٹڈ ہیں، ہمیں یہ باتیں اثر نہیں کریں گی، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ہم پر اللہ نے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، بس کتنا ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ ورس نمبر 89 میں آ رہا ہے، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے، تصدیق کرنے والی اس کے جو پاس ہے ان کے، حالانکہ تھے وہ اس سے قبل وہ فتح مانگتے اس پر جنہوں نے کفر کیا، تو جب آگے ان کے پاس جو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، تو لعنت ہے اللہ کے کافروں پہ۔ یہ دیکھیں وہ بیک گراؤنڈ سارا بتایا جا رہا ہے کہ دے نیو کہ ایک پروفٹ آنے والا ہے، وہ انتظار بھی کر رہے تھے، فتح مانگتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، لیکن جب وہ ان تک پہنچ گیا تو پھر کیا ہے، اب وہ اس سے راضی نہیں ہے، اس سے خوش نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کے ساتھ مینٹل ہیلتھ چیلنج میں بھی یہ ہو جاتا ہے، جب آپ ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو نا کوئی چیز بھی خوشی نہیں دے رہی ہوتی، گھر والے بھی آپ کے تھک جاتے ہیں آپ کو خوش رکھ رکھ کے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ what do you want، اب تمہیں اور کیا چاہیے، اب تمہیں کیا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کانٹینیوسلی اپنے پیٹرنز بدل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، کبھی ہم کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، بیکاز وی آر ناٹ ایون شیور ان سائڈ وٹ وی وانٹ، اینڈ بیسیکلی وٹ وی وانٹ از پیس، ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، اور وہ آئے گا، وہ جو میں نے بھی وہ بتایا تھا نا ریپل ایفیکٹ والی آیت جو تھی، وہ والی آپ پڑھیں، وہ اس سے آئے گا، اللہ پہ ایمان لانے سے اور پورے سیکوینس کو ٹھیک کرنے سے آئے گا، وہ ہم کر نہیں رہے، تو اس لیے پھر ہم اور زیادہ پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت سی سچویشن ہماری جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، ورس نمبر 90 میں آتا ہے کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے بدلے ان کے اپنے نفسوں کے، کہ انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، کس وجہ سے، بغیم، ضد کی وجہ سے، ریبیلین کی وجہ سے، کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو وہ لوٹے ساتھ غضب کے، غضب پر، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوئے، مبعوث کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پروفٹ ہے، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا تھا اس کو نہیں مانا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے ریلیشن شپس میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایگو آ جاتی ہے ہماری، کوئی ہمیں سکھائے کہ اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے نا تو آپ کی اپنی پین ریلیز ہو جائے گی، یو ول اسٹارٹ فیلنگ بیٹر اباؤٹ یور اون سیلف۔ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں میں کیوں کروں، میں نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا، میں نے اسے کبھی بات نہیں کرنی۔ تھوڑا سا اگر ہم جھک جائیں، تھوڑا سا اپنے اس ایگو کو کرش کر لیں، تو ہمارے بہت سے فائدے ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے فیور میں چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے، اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ڈیزرو نہیں نہ کرتے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، بس ضد پہ نہیں رہنا، نہیں تو کافروں کے لیے عذاب و مہین، بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ورس نمبر 91 میں آ رہا ہے، اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، تو وہ کیا کہتے ہیں، نؤمنو بما انزل علینا، ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو علاوہ ہے اس کے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو پاس ہے ان کی۔ کہہ دیجئے تم کیوں قتل کرتے ہو نبیوں کو اللہ کے، اس سے پہلے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔
یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ طریقے سے اپنے کام کرتے تھے. یعنی ایک طرف سے نبی مانگ رہے تھے، دوسری طرف سے جب نبی آ رہے ہیں تو ان کو پسند نہیں آ رہا، وہاں پہ ان کے نیگیٹو ایموشن بہت زیادہ جنریٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو سپیریئر ہر طرح سے بتانا چاہ رہے ہیں. جب سپیریئر بتاتے ہیں تو ساتھ ہی انبیاء کا قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس میسڈ اپ لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا. ورس نمبر 92 میں آ رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ بھیجا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ. پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظلم کرنے والے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام تو ایک واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جس چیز کی محبت تھی وہ ہائی لائٹ ہو کر نکلتی جا رہی تھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے پختہ ہے تم سے اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو. پکڑو اس کو جو دیا ہے ہم نے ساتھ قوت کے، اور سنو. پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ اسی طرح کی آیات تھی جس میں ان کے اوپر طور کو اٹھایا تھا اور ان کو کہا گیا تھا اب پکڑو اس کو. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے. ان کو اب اس دفعہ کیا کہا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اس آیت میں تھا کہ قوت کے ساتھ پکڑو، اور یاد ہے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت قوت سے پکڑتے ہیں، ہمارا موبائل فون. تو میں نے کہا تھا اس اگزامپل کو یاد رکھتے آپ سوچیں ہم نے اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کی عبادت کو قوت کے ساتھ پکڑنا ہے. کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. اور اس میں اور چیز ایڈ کیا ہوئی ہے، وَاسْمَعُوا، اور سنو، لسننگ. اگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جہاں سے بھی ہمیں کوئی ساؤنڈ ایڈوائس ملتی ہے نا، ہم اگر صرف یہ کام کر لیں کہ ہم وہ بات وہاں پہ آرام سے سننا شروع کر دیں. وہاں پہ ہم نے بس نہ تنگ ہونا ہے نہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے. تو کیا ہو جائے گا، ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کیا کہا، قالوا سمعنا وعصینا. انہوں نے کہا ہم نے سن لیا پر ہم مانیں گے نہیں. we'll do what we want to do. آپ کے ساتھ تھیراپی میں بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کسی کو لے جاتے ہیں ساتھ بڑا روتے دھوتے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی. اور جس کو آپ لے کر آتے ہیں اس کی پوری باڈی لینگویج بھی یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اوکے آئی ایم ہیئر بیکاز یو وانٹیڈ می ٹو بی، لیکن میں نے بات نہیں ماننی، میں نے کرنا وہی ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے، اس سے نہیں میں نے پیچھے ہٹنا. اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت بوجہ اپنے کفر کے. کیوں نہیں ہم سنتے؟ اس لیے نہیں ہم سنتے کہ ہمارے دل میں ایسی ایسی محبتیں ہوتی ہیں، حرام محبتیں ہوتی ہیں، اللہ سے زیادہ کسی چیز کی محبت ہوتی ہے، ٹاکسک لوگوں کے ساتھ ہمارا ٹراما بانڈنگ ہوتا ہے بڑا اسٹرانگ قسم کا، ہم چھوڑ نہیں پاتے، کو ڈیپینڈنٹ قسم کے بیہیویئر ہوتے ہیں ہمارے. اور اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ جو ہے اس کو بلڈ نہیں کر رہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بلڈ کرتے تو ظاہر ہے پھر ہم پریشان بیٹھے رہتے ہیں. قل کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں جس کا ایمان تمہارا نفس کیسے کیسے تم سے کام کروا رہا ہے. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. 94 اور 95 میں پھر امپورٹنٹ میسج ہے، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے پاس خالص لوگوں کے علاوہ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. عام انسان تو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتا، لیکن جب ایک انسان نفسیاتی طور پہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا، وہ اپنی زندگی لے لینا چاہتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تو شاید یہاں پہ بھی مجھ سے راضی نہیں، یہاں پہ بھی میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو کہ اللہ کو راضی کر دے، اور آخرت میں بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن اب یہ پین مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی، یہ اتنی زیادہ پین ہے کہ مجھے اس کو ریلیز کرنا ہے، مجھے اس سچویشن کو نہیں میں ہینڈل کر سکتا، اس لیے مجھے یہاں سے نکلنا ہے. یہ والی سچویشن ہو جاتی. عام لوگ کیا کریں گے، جس آیت میں آگے کیا آ رہا ہے، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. تو یہاں سے ہم جب بھی دیکھتے ہیں نا ایک عام انسان کو جو تو مرنا نہیں چاہتا، اور پھر ہمیں کوئی ایک ایسا انسان نظر آتا ہے جو سیلف ہارم میں ہوتا ہے، سوئسائڈل ہوتا ہے، تو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. عام لوگ صرف اس طرح کی بات کہتے ہیں، تم حرام موت چاہتی ہو، تم کیسے یہ سوچ رہی ہو. لیکن وہ انسان جو بہت زیادہ ایگنی میں ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جب بھی اگر کسی کو ہمیں لگے کہ مجھے سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں،
تو فوراً سائیکیٹرسٹ سے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے، فوراً بالکل آپ رسک نہیں لیں گے، اور آپ فوراً کوئی میڈیکیشن ان کو بتائیں گے کہ مجھے سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں، تاکہ اب آپ میڈیکیشن لیں، بے شک شارٹ ٹرم کے لیے لیں لیکن وہ لیں، اور فوراً آپ کہیں کوچنگ میں جائیں گے۔ آپ یو کی ناٹ افورڈ ٹو ویسٹ یور ٹائم تھنکنگ کہ میں بہت بہادر ہوں اور میں اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لوں۔ جی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے، بالکل درست آپ نے کہا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شیڈو کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسا چیلنج نہیں لیکن آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم گیٹنگ سوسائڈل، تو آپ نے ان سے تھوڑی دیر بات کرنی ہوتی ہے۔ لیٹ دیم کم آؤٹ ود وٹ ایور از ان دیئر ہارٹ اینڈ وٹ ایور از ان دیئر مائنڈ۔ اگر وہ تھوڑی دیر آپ سے باتیں کرتے رہیں، آپ کے پاس ہوں تو اس پہ کر لیں، فون پہ کر لیں، چیٹنگ پہ کر لیں، تو آپ پھر آہستہ آہستہ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا، آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو وہاں سے اس میں سے نکالنے کی۔ پھر ورس نمبر 96 آ رہی ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور البتہ ضرور تم پاؤ گے انہیں سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے زندگی پر، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ یعنی عام حالات میں لوگ جو ہوتے ہیں باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن وہ مرنا نہیں چاہتے۔ ایون کچھ لوگ جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں اس کے بعد ڈر جاتے ہیں اور وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹیمپٹ کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے فیلنگ ہوئی کہ او مائی گاڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی، تو میں ڈر گئی، اور پھر اسی طرح ہم بھاگ کے فوراً اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا یا مجھے خون آ رہا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے ہمیں رش کرتے ہیں، ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں۔ What about passive suicidal thoughts? How can someone help themselves when they are going through a financial crisis as therapy is way too expensive? اچھا یہ بات نا پیسو سوسائڈل تھاٹس تو کبھی نہیں ہوتی، سوسائڈل تھاٹس آر سوسائڈل تھاٹ، اور اس میں ہمیشہ آپ کو میڈیکیشن تو فوراً لینی ہے۔ بات یہ کہ دنیا میں نا کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے تو ہم باقی چیزوں میں انویسٹ کر لیتے ہیں، لیکن تھیراپی میں انویسٹ نہیں کرتے۔ شادی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی بہت مہنگی ہے، اور اسی طرح ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں لیوش، وہ بھی بہت مہنگے ہیں۔ تو ہم یہ، اور آپ دیکھیں اکثر اوقات میں لوگوں سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ فرض کریں کہ ابھی آپ نے کہا نا جیسے فائنینشیل کرائسس ہے تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھیراپی، اگر فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے اور آپ اسی سچویشن میں تھے کہ آپ افورڈ نہیں کر سک رہے تھے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی کسی سے ادھار لیں گے، سونا بیچیں گے، کوئی ہم نے کوئی نہ کوئی تو ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہم اس میں سے نکالیں گے، تو کسی سے ہیلپ لے کر وہ پیسے دیں گے، کیونکہ اب تو سرجری ہونی ہے، کوئی ٹریٹمنٹ ایسی ہونی ہے تو ہمیں تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے بندوبست، کیونکہ ہم تھیراپی کو سمجھتے ہیں کہ نہیں اس پہ کہاں سے ہم انویسٹ کریں، تو ہم اس طرح کی کوئی ہیلپ نہیں لیتے۔ اس کے لیے بھی ہمیں اپنے ریسورسز کو نکالنا ہوگا اور کچھ کرنا ہوگا۔ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں اور وہ بہت اچھی کاؤنسلر ہیں اس وقت خود، انہوں نے کیونکہ اس کے بعد پھر سائیکالوجی پڑھی۔ ان کے گھر میں بڑا کرائسس تھا، ان کی میرڈ لائف میں بہت کرائسس تھا، کہنے کو وہ بہت افورڈنگ تھی لیکن ان کے ہسبینڈ جو تھے ان کو بالکل پیسے نہیں دیتے تھے۔ تو جب ان کو اتنی وہ بے چین اور پریشان ہوگی اور مجبور ہوگی، ان کو تھیراپی چاہیے تھی کیونکہ ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے خاموشی سے اپنی کوئی جیولری سے بیچا اور اس کو انویسٹ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا، اکوپ کیا اور اس چیلنج سے ڈیل کیا۔ اور وہ ابھی تک کہتی ہیں کہ میں نے بہت اچھا ڈیسیجن لے لیا، کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ میں کہوں کہ میں افورڈ نہیں کر سک رہی تو میں کہاں سے تھیراپی لوں۔ دیر از آلویز اے وے آؤٹ۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پیڈ سیشن نہیں لے سکتے تو ان پیڈ اتنا کنٹینٹ آن لائن اویلیبل ہے، جو سیکھنے والا ہے وہ اس سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ ٹھیک، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں جو اتنی بڑی بڑی باتیں ویسے کرتے ہیں، ناٹ دا پیپل ہو ہیو سوسائڈل آئیڈیشن، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرل میسز، یہاں پہ جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، بہت زیادہ حریص ہیں دنیا پہ، اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو لمبی عمر دی جائے، ہزارہ سال دی جائے، اسی کے لیے تو وہ یہ ساری ایفرٹس ہوتی ہیں، یہ جتنے استھیٹکس کے کلینک چمک رہے ہیں۔ وما ہم بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ نہیں وہ بچائے جانے والا اس عذاب سے اگرچہ وہ عمر دیا جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ کو لگے کہ آپ کسی چیز سے بچ سکتے ہیں،
لیکن آخرت میں تو آپ کے لیے مشکل رہے گی. تو اسی لیے انسان اپنے دنیا کے چیلنجز کو صحیح طرح سے دیکھ لے، وہ زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ ہم آخرت کے لیے اپنے لیے جو ہے مشکلات پیدا کریں. وی کین آلسو ریڈ گڈ بکس آن مینٹل ہیلتھ. ایبسلیوٹلی جی، بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے، اتنا کچھ ہے. آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنے والی نہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، انسٹا پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اب تو اس طرح سے آسانی بھی ہوگی کہ الگوریدمز آپ کو بہت کچھ دے دیتے ہیں. کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اسی سے نوٹس بنا لیتے ہیں، اسی سے سیکھتے رہتے ہیں. میں خود پرسنلی اگر کبھی مجھے لگے کہ میں کچھ سیکھنا چاہ رہی ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں بہت ڈیسپریٹ ہوں، میں کبھی کسی سے ڈسکاؤنٹ نہیں مانگتی. میں کہتی ہوں نہیں، لوگ اپنی جو جائز محنت کر رہے ہیں، کیوں میں کسی کو اس طرح سے تنگ کروں؟ اگر میں نہیں افورڈ کر سکتی، میرے والدین نے ہمیشہ سکھایا ہے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے. جو چیز میں نہیں افورڈ کر سکتی میں نہیں کہوں گی. میں کتاب خرید لوں گی، میں کوئی لیکچر سن لوں گی، میں وہاں سے نوٹس بنا لوں گی، میں قرآن اور حدیث میں سے مطالعہ کروں گی. تو بہت کچھ آپ کو مل جاتا ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. یس بٹ ونس یو آر ایٹ دا راک باٹم نتھنگ ہیلپس. ایبسلیوٹلی آئی اگری ود دیٹ کہ جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو پھر چیزیں ہیلپ نہیں کرتی. اس کے لیے آپ کو 100% تھیراپی لینی پڑتی ہے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر ہمیں اپنے ریسورسز خود جنریٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے نا. یہ صرف اس مائنڈ سیٹ کو اگر آپ ٹھیک کر دیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کی یہ بڑی لائف لانگ اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے. True, but do lots of du'as and ask Allah to open ways for you, and we all will also include you in our dua. جی بالکل ایسے ہی ہے، ہم تو دعائیں ہر ایک کے لیے کرتے ہیں. How to forgive someone who tries to ruin your marriage life, like a sister-in-law who portrays your false image in your husband's mind and never believes in you despite your sincerity with his family. This disturbs me a lot. How to communicate with a husband who doesn't want to listen to you when you talk to him. ایکچولی پتہ ہے، یہ جو لوگ بھی ہمارے خلاف گیمز کرتے ہیں نا، اس کے لیے سیرت سے ہمیں مثال کیا ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کہا گیا کہ یو فوکس آن یور ٹاسک، یو فوکس آن یور ورک. ہماری پرابلم یہ کہ ہم جب ہمارے خلاف کوئی مونوپلیز کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم انہی باتوں میں اوور انڈلج ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، اور ہم بڑے بلیک اینڈ وائٹ سٹائل سے اپنے ہسبینڈ کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کی بہن کر رہی ہیں نا وہ بالکل غلط ہے اور میں بالکل ایسی نہیں ہوں. ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ بالکل اس طریقے سے بات نہیں کرنی ہوتی، اور ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ بہت سمارٹ طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ رکھنی ہوتی ہے. سو مچ سو کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری سسٹر ان لا ہماری امیج کو کیسے خراب کر رہی ہے، اور اگر ہمارے ہسبینڈ پھر ہم سے وہ بات پوچھیں تو ہم انوسینٹلی رپلائی کریں کہ مجھے تو ایسی چیزیں پتہ ہی نہیں. تو ہسبینڈ کے دماغ میں اور دل میں جب ہم بہت اچھی امیج اپنی بناتے ہیں فار سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہسبینڈ ہے، تو پھر وہ باتوں میں نہیں آتے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت سی بیوقوفیاں ایسی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نا، تو جب آپ صحیح طریقے سیکھ لیں تو آپ بہت اچھی طرح سے اپنے ریلیشن شپس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک یہاں پہ کویشچن آ رہا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کیسے اسٹرانگ کریں. when a person is so overwhelmed personality and always trying to take decisions on emotion. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں تو write it down on piece of paper کہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، اور پھر اس میں لکھیں کہ اس میں سے آپ کو کیا بینیفٹس ہوں گے، کیا لاس ہوگا، اور پھر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے سوچیں کہ مجھے اس میں سے کون سی آپشن چوز کرنی ہے، اور اس کو کرنے میں مجھے یعنی کن سکلز کو پریکٹس کرنا ہے. پھر وہاں سے آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے کس راستے پہ جانا ہے. اور کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر ہم دوبارہ کہتے ہیں چلو لیٹ ٹائم فار دا نیکسٹ ڈیسیژن، اور پھر ہم دوبارہ سے کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں. Sometimes a person feels so overwhelmed and tried by life, and thoughts like this came in his mind that when will this suffering end and this life would be over, so I could return to eternity. Not suicidal thought, but desire to return to eternal world. Is this thought normal? دیکھیں، ہمیں نا اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو لائف ہے نا اس میں سفرنگ رہنی ہے کسی نہ کسی شکل میں. جو لوگ اس سفرنگ کو ڈیل کرنا سیکھ لیتے ہیں رادر دین یہ سوچنا کہ یہ زندگی ختم کب ہوگی. اس میں ایک شخص تھا نا جو اس طرح کی دعا مانگ رہا تھا، یہی مطلب ایسی کہ بس میری زندگی ختم ہو جائے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا تو اس کو کہا تھا کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے موت دیتے. پھر ہم اس طرح کی کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن غلط کام کی طرف ہم نہ جائیں.
5 steps of decision making are: think, analyze the situation, research, gather information, consult, seek shura, pray, do istikhara, and then act and trust, rely upon Allah subhanahu wa ta'ala. جی بالکل بہت اچھے اسٹیپس ہیں اور انہیں کو فالو کرنا چاہیے. How to control the fear of death. کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے کہ دس از ون ریالٹی. اور اس فیئر سے ڈیل کرنے کے لیے اگر میں نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہوگی، وہ والا فیئر اس لیول کا نہیں ہوگا. ڈر تو پھر بھی لگے گا، ہم اتنے اچھے تو ہیں نہیں کہ ہم کوئی بہت پرفیکشن سے کام کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو یہ سوچیں اگر مجھے ڈر لگ رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ کو ایگزام سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کو پڑھائی کرنی چاہیے. جو اسٹوڈنٹ پڑھ کے آتا ہے وہ بھی ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ڈر اس طرح کا نہیں ہوتا اس اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں جو بالکل پڑھ کے نہیں آیا ہوتا. ہاؤ ٹو پریکٹس مائنڈفلنس. جی مائنڈفلنس کو پریکٹس کرنے کے لیے ہمیں مختلف بریدنگ ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہیں، اور مسل کے وہ ہوتے ہیں نا کانٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن جو ہوتی ہیں وہ ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہیئر اینڈ ناؤ میں فوکس کرنا، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ہیئر اینڈ ناؤ پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو اس مومنٹ پہ میں نے کام کرنا ہے، لیٹ می ڈو دیٹ فرسٹ، اور آگے پیچھے نہیں میں نے سوچنا، تو اس سے جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا مسل جو ہے بڑا اچھا اسٹرانگ ہو جاتا ہے مائنڈفلنس والا، اور آپ پھر آسانی سے بہت سے کام جو ہوتے ہیں وہ کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.